أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں قیامت والے دن اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے علامہ خورشید احمد فیضی اور ادب استاد۔ آئیے سب سے پہلے ادب استاد کے حوالے سے سنتے ہیں۔ یاد رکھیے، حصول علم کے بنیادی ارکان میں اہم رکن استاد ہے۔ تحصیل علم میں جس طرح دستگاہ و کتاب کی اہمیت ہے، اسی طرح حصول علم میں استاد کا ادب و احترام مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ استاد کی تعظیم و احترام شاگرد پر لازم ہے کہ استاد کی تعظیم کرنا بھی علم ہی کی تعظیم ہے، اور ادب کے بغیر علم تو شاید حاصل ہو جائے مگر فیضان علم سے یقیناً محرومی ہوتی ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ استاد کے ادب کے مختلف دینی اور دنیاوی فوائد طالب علم کو حاصل ہوتے ہیں۔ امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک طالب علم اس وقت تک علم حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے نفع اٹھا سکتا ہے جب تک کہ وہ اہل علم اور اپنے استاد کی تعظیم و توقیر نہ کرتا ہو۔ امام فخر الدین عرصہ بندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مروے شہر میں رئیس الائمہ کے مقام پر فائز تھے اور سلطان وقت آپ کا بے حد ادب و احترام کیا کرتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ جو منصب ملا ہے یہ سب استاد محترم کا ادب کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ آئیے اب علامہ خورشید احمد فیضی اور ادب استاد کے حوالے سے سنتے ہیں۔ سرزمین ظاہر پیر، یہ تحصیل خانپور ضلع رحیم یار خان کی ایک علاقہ ہے، کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سلطان العاشقین قدوۃ السالکین حضرت علامہ خورشید احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم ہستی کا مزار یہاں واقع ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اولیاء اللہ رحمہم اللہ بشارت دینے لگے تھے کہ حضور خورشید ملت کی پیدائش سے پہلے ایک بار حضرت خواجہ غلام فرید چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستی پائی آہینہ یعنی مکھن بیلا سے گزرے تو فرمایا، مجھے اس جگہ سے خورشید کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت میں گزاری۔ آپ کے بیانات ایسے سحر انگیز تھے،
سنتے ہی اس شاخ کی آنکھیں یاد یار میں نم ہو جاتی تھی۔ اور یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف کس وجہ سے حاصل ہوا؟ آپ کو استاد کے ادب کرنے کی بدولت یہ منصب نصیب ہوا۔ آپ کے استاد محترم مولانا عبد الکریم امینہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، اس دوران پاؤں میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور جب آنکھ کھلی تو خورشید ملت میرے پاؤں کو بوسے دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ ایک بار مولانا عبد الکریم امینہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے حضور خورشید ملت کی شکایت لگائی کہ ان میں تکبر آ گیا ہے، وہ اب اپنے استاد کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ تو استاد محترم اس خبر کی تصدیق یا تردید کے لیے خورشید ملت سے ملنے چل پڑے۔ جب استاد صاحب تشریف لائے تو آپ بہت بڑے مجمع میں بیان کر رہے تھے۔ آپ نے استاد محترم کا استقبال کیا اور اسٹیج پر بٹھایا، لیکن استاد صاحب نے اسٹیج پر پہنچتے ہی حکم فرمایا، خورشید کان پکڑ لو۔ بس حکم ملنا تھا، اللہ اکبر، حکم ملنا تھا۔ شاگرد رشید نے بغیر چوں چرا کیے کان پکڑ لیے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خورشید ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ سب منت سماجت کرنے لگے کہ آپ ہمیں سزا دیں، لیکن خورشید ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو چھوڑ دیں۔ تو مولانا عبد الکریم صاحب نے مریدین کو بھی کہا، تم بھی کان پکڑ لو۔ پھر تو پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ سب حیران تھے کہ کیا ہوا ہے کہ آج مولانا صاحب اتنے جلال میں کیوں ہیں؟ سب حیران تھے۔ اسی دوران مولانا صاحب نے فرمایا، خورشید کان چھوڑو، اور کان پکڑوانے کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا، ہمیں خبر ملی تھی کہ ہماری تربیت کا شاہکار خورشید بدل گیا ہے، لیکن آج بھی وہی خورشید ہے جو مدرسے میں ہوتا تھا۔ پھر رونے لگے اور تھپکی دیتے ہوئے فرمایا، ہمیں اپنا بیان سناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مقام یہ ملا استاد محترم کے ادب کی، یہ ان کو منصب ملا، یہ مقام ملا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والی شخصیت حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے شاگردوں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے استاد محترم کا ادب کرنے کا منصب، استاد محترم کا ادب کرنے کا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ خالص سرائکی زبان میں علم و عرفان کے گوہر لٹاتے تھے، اور شاعر ہفت زباں حضرت خواجہ غلام فرید چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد سرائکی زبان کی سجا بندی آپ کا خاصہ ہے۔ آپ کے کچھ بیانات کو تحریری شکل میں لایا گیا ہے، جسے پڑھ کر سرائکی زبان کی مٹھاس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی پیاری زبان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گڑ کے بعد کوئی چیز میٹھی ہے، ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ گڑ کے بعد کوئی چیز میٹھی ہے تو وہ سرائکی زبان ہے۔ واللہ تعالی اعلم، واللہ اعلم بالصواب۔